ماما کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ آج پھر یہاں تھی۔ اس گھر سے جانے کو اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ تائی جان کی بے انتہا نفرت کے باوجود ہر دفعہ وہ یہاں چلی آتی تھی، اور یہاں آنے کے بعد وہ جس قدر ذلیل ہوتی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی، یا پھر فرحہ اور علی۔ یہ ان لوگوں کی محبتیں ہی تو تھی جو ہر بار اسے یہاں کھینچ لاتی تھی۔ پھر تایا جان کا صرف ایک دفعہ محبت سے فون کرنا ہوتا تھا اور وہ دوڑی چلی آتی تھی، پچھلی ہر ذلت بھلا کر، ہر بات فراموش کر کے وہ یہاں پر ہوتی تھی۔ کالج میں روز فرح سے ملاقات ہوتی تھی، سارا دن وہ اکٹھی ہی ہوتی تھی، ایک ہی سبجیکٹ تھا اس لیے دونوں کا ایک ساتھ پیریڈ ہوتا، پھر دونوں کی دوستی بھی تو مثالی تھی، اور گھر آ کر صرف چند گھنٹے آرام سے گزارتی۔ ادھر فرح کا فون آیا نہیں، ادھر زرش بی بی نے گھر سے قدم نکالا نہیں۔ اس وقت بھی وہ علی اور فرح کو فون کرنے آئی تھی۔ ماما نے کتنا منع کیا تھا، غصے سے بھی اور پیار سے بھی سمجھایا، اور پھر جب زرش کی آنکھوں میں آنسو مچل آئے تو انہوں نے خود ہی پچکار کر سمجھاتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ڈرائیور کو اس نے باہر سے ہی جلتا کر دیا تھا۔ چوکیدار نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ لان میں فرح اور علی بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر دونوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ شکر ہے تم آئی، تو میں تو اکیلے بیٹھ بیٹھ کر بور ہو رہی تھی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ فرح اسے دیکھ کر فوراً شروع ہو گئی تھی اور وہ ہنس دی۔ کچھ نہ پوچھو، ماما سے بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، نہ جانے کل سے انہیں کیا ہو گیا ہے، کل بھی نہ آنے دیا اور آج بھی۔ میں رونے لگی تھی، پھر خود ہی کہنے لگی کہ چلی جاؤ، مگر احتیاط سے، میں کوئی گڑبڑ نہ کروں اور تائی جان کو بالکل تنگ نہ کروں۔ تم خود ہی بتاؤ بھلا میں تمہاری والدہ صاحبہ کو کب تنگ کرتی ہوں؟ یہ وہی ہیں جو مجھے ایک لمحے کو بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے سب سے پہلے اپنا دکھڑا رویا تھا، چونکہ یہ روز کا معمول تھا۔ فرح اور علی کے متعلق دھیان نہ دیا۔ ویسے تم دونوں نے کال کر کے مجھے ارجنٹ کیوں بلایا ہے؟ خیریت ہے نا؟ ان دونوں کے چہرے اسے کچھ سسپینس سے بھرپور دکھائی دیے تو وہ چونکی۔ اپنا دکھڑا بھول کر فوراً پوچھا، آج امی اور ابو کے درمیان بڑی زوروں کی لڑائی ہوئی ہے، جب میں کالج سے لوٹی تب کی بات ہے۔ فرح نے سنجیدگی سے بتایا تو زرش خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ علی لاپرواہی سے بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کا سارا دھیان دونوں کی جانب تھا۔ کیوں؟ یہ لڑائی روز کا معمول تھا، مگر وہ پھر بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تایا جان اور تائی جان کی ہر نئی لڑائی زرش کو ایک نئی تکلیف سے دوچار کر جاتی تھی۔ اس وقت بھی یہی کیفیت ہوئی تھی، ایک دم دل اندر ہی اندر تکلیف سے دوچار ہوتا چلا گیا تھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کیوں ہوئی، مگر جب میں گھر میں لوٹی تو دونوں جھگڑ رہے تھے۔ موضوع بحث سامان بھائی کی شادی تھا۔ فرح نے آرام سے بتایا تو وہ چونکی تھی۔ کیا؟ سامان بھائی کی شادی؟ وہ حیرت سے چیخ اٹھی تھی۔ شش، آہستہ، امی کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دوائی دے کر سلایا ہے، وہ اٹھ گئی نا تو تمہارے ساتھ ہماری بھی گردن دبوچ لیں گی۔ فرح نے اسے ڈرایا تھا تو اس نے بھی لاپرواہی سے اپنے سنہری بالوں کو پیچھے جھٹکا دیا۔ خیر، وہ گردن تو کبھی دبوچیں گی نہیں، اتنی تو اخلاقیات ہیں ان میں، اس نے کہا تو علی بھی بول پڑا۔ خیر، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، آج کل ہماری والدہ صاحبہ کو تمہارے سائے سے بھی نفرت ہو رہی ہے، اس لیے تم اپنی خیر مناؤ، یہ نہ ہو کہ کسی دن حقیقت میں گردن دبوچ لیں۔ علی نے چڑھایا، یوں ہی مفت میں؟ میری ماما نے کبھی مجھے انگلی تک نہیں لگائی، اور وہ گردن دبوچیں گی؟ وہ حقیقتاً برا مان گئی تھی۔ فرح کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ دونوں کی نوک جھونک میں اصل بات تو بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ فرح بی بی تو پیٹ کی ہلکی تھی، جب تک اپنے گھر کی ایک ایک بات زرش بی بی کے کانوں میں نہ انڈیل دے کچھ ہضم ہی نہیں ہوتا تھا۔ چپ کرو تم دونوں، اپنی میں شروع کر دی ہے تم لوگوں نے، اصل بات تو میں نے بتائی ہی نہیں، اس نے دونوں کو ڈانٹ دیا تھا۔ اکثر فرح اسی طرح اپنے زرش سے 1 سال اور علی سے 2 سال بڑا ہونے کا روب جماتی رہتی تھی، جس کا دونوں پر کم ہی اثر ہوتا تھا۔ چونکہ اس وقت بھی موضوع گفتگو سامان بھائی کی شادی تھا، اس لیے زرش اور علی دونوں کو چپ ہونا پڑا تھا۔ مگر سامان بھائی کی شادی ہو کس سے رہی ہے؟ زرش نے پوچھا تھا۔ امی کی بھانجی کیسرا خالہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی فوزیہ صاحبہ سے، علی نے جواب دیا۔ کیا؟ زرش حیرت سے چیخ اٹھی، مگر فرح کے گھورنے پر دھیمی آواز کر کے پوچھنے لگی، مگر کب ہو رہی ہے؟ او، اور سمعان بھائی ہیں کہاں؟ کتنے تیز ہیں، مجھے پتہ تک نہیں لگنے دیا، اور گھر میں بھی کسی نے ذکر نہیں کیا۔
वो अपनी हाँक रही थी। फरा को गुस्सा आने लगा। तुम फिलहाल अपनी चोंच बंद रखो और खामोशी से मेरी बात सुनो, उसने डांट दिया। जरिश ने उसके रोब जमाने पर घूरा मगर बोली कुछ नहीं। समआन भाई खुद भी बेखबर हैं। फिलहाल बात अम्मी अब्बू के दरमियान है। अम्मी जान चाहती हैं कि हर हाल में समआन भाई की शादी फौजिया आपी से हो, जबकि अब्बू इनकारी हैं। हरज ही क्या है, फौजिया आपी कितनी प्यारी हैं, एमकॉम कर रही हैं। अगर समआन भाई की शादी उनसे हो जाती है तो कितने अच्छे लगेंगे दोनों साथ साथ। उसकी बात खत्म होते ही जरिश ने अपनी राय दी थी। फरा अली ने भी घूरा। अल्लाह ना करे अभी हमारे समआन भाई पर इतना बुरा वक्त नहीं आया, अली ने कुछ तलखी से कहा था। तुम्हें क्या इतराज है, इतनी प्यारी तो हैं। जरिश को उसकी तलखी जरा ना भाई थी। सिर्फ प्यारी हैं और कोई गुण नहीं है उनमें। कैसरा खाला की तरह लगाई बुझाई में एकदम ताक। उससे शादी करने से बेहतर है कि समआन भाई हमेशा कंवारे ही रहें। अली से सबको यही शिकायत थी कि वो मुंह फट और साफ गो था, कभी लगी लिपटी नहीं रखी थी। उस वक्त भी उसकी साफ गोई सुनकर जरिश खामोश हो गई। अब्बू को इसी बात पर एतराज है। वो कहते हैं कि कैसरा खाला की किसी भी बेटी को वो एक लम्हे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कजा के सारी उम्र की अजियत सहना। फरा ने कहा तो जरिश उलझ गई। मगर फरा, इस तरह तो ताई अम्मी मजीद डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। फौजिया आपी को बहुत चाहती हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि उनका ऐसा इरादा है। अब अगर वो चाहती हैं तो उनकी ख्वाहिश को भला कैसे रद्द किया जा सकता है। फौजिया आपी इतनी बुरी भी नहीं है, बस वो कैसरा खाला के जेरे असर रहती हैं, इसलिए ऐसी हो गई हैं, वरना मुझसे तो वो बड़े अच्छे अंदाज में मिलती हैं। जरिश ने सादगी और सच्चाई से कहा था। अली इस्तेहजाइया हंसा। अच्छी हैं, पोज करती हैं मोहतरमा। वो अच्छा खासा जला भुना बैठा था। अम्मी और अब्बू के दरमियान लड़ाई अच्छी खासी बढ़ गई है। परसों शाम से समआन भाई लाहौर गए हुए हैं। अगर वो यहाँ होते तो लड़ाई इतनी ना बढ़ती। अब्बू तो गुस्से से घर से निकल गए थे। फरा ने मजीद बताया तो जरिश को फिर ताया अब्बू का दुख दुखी कर गया। इस मसले का कोई ना कोई हल तो होगा ना। वो हकीकतन बुरी तरह परेशान हो गई। हाँ है, अली ने फौरन कहा था। समआन भाई भी उस्मान भाई की तरह किसी लड़की को पसंद करके अम्मी और अब्बू दोनों को नजरअंदाज करके अपनी पसंद से शादी करें। तुम्हें इल्म है ना, अब्बू चाहते हैं कि उस्मान भाई की शादी हादिया आपा से हो। अम्मी ने महज तुम्हारी मामा की वजह से हादिया आपी के लिए इनकार कर दिया था। तब कितनी लड़ाई हुई थी। अम्मी ने तभी कैसरा खाला की बेटी सबाहत बाजी का नाम लिया था, जो कि अब्बू को कतई मंजूर न था। महीनों लड़ाई होती रही थी। उस्मान भाई उकताकर अपने ससुर की बेटी के लिए अपने ससुर से बाला ही बाला सारे मामला तय करके आए थे। यहाँ आकर हमें बताया कि एक माह बाद उनके ससुर की बेटी डॉक्टर जुबारिया से शादी है। अम्मी और अब्बू तो हक्का बक्का रह गए। नाराज हुए तो भाई ने साफ कह दिया, जुबारिया आप दोनों की लड़ाई झगड़ों से ज्यादा बेहतर है, और कितनी धूमधाम से शादी हुई थी। अब्बू हादिया आपी को बुनियाद बनाकर अपनी जगह रंजीदा थे और अम्मी अपनी जगह। अब भी यही हाल होना चाहिए। समआन भाई खामोशी से किसी को पसंद करके शादी करके घर ले आए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अली साहिब ने क्या जबरदस्त हाल पेश किया था। फरा और जरीश दोनों उसको खा जाने वाली नजरों से तकती रह गई। तुम अपनी चोंच बंद ही रखो तो बेहतर है। समआन भाई ऐसे नहीं हैं, इतने अच्छे हैं। वो तो ताया अब्बू की मर्जी के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। जरीश ने फौरन तरदीद की थी। तब वो सारी उम्र कंवारे ही रहेंगे। हमारे वालिदैन में कभी इत्तफाक होने वाला नहीं है। अली ने एक तल्ख हकीकत सामने रखी थी। फरा और जरीश सिर्फ अली को देखकर ही रह गई थी। शर्म करो, वो वालिदैन है तुम्हारे। जरीश ने उसे शर्म दिलाना चाही थी। वो सर झटक गया। माँ बाप हैं, ऐसे माँ बाप से तो हम। अली, इससे पहले कि वो कुछ गलत कहता, फरा ने लरस कर उसे टोक दिया। वो खुद भी लब भेज कर उठ खड़ा हुआ था। छोड़ो इस टॉपिक को, गोली मारो, रोज की बात है ये। आओ हम कैरम खेलते हैं। फरा उसे मलामती नजरों से देख रही थी। वो नजरअंदाज किए जरीश से कह रहा था। जरीश ताज्जुब से सर हिलाते उठ गई। तुम नहीं सुधरोगे, कितने तल्ख होते जा रहे हो तुम। आइंदा ताया जान और ताई अम्मी के लिए ऐसी बात मत कहना। वो वालिदैन हैं तुम्हारे, और वालिदैन कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। वो उसे नासे बनी समझा रही थी।
علی ہنس دیا. اندر ہی اندر اسے اپنے الفاظ کی تلخی کا احساس بھی ہوا تھا. آئی ایم سوری، آئندہ نہیں کہوں گا. اب تو تم دونوں ہنس دو پلیز پلیز. وہ ایک دم ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا. دونوں ہی ہنس دی. چلو اسی خوشی میں کیرم کھیلتے ہیں. امی دوائی کھا کر سوئی ہیں، رات سے پہلے وہ اٹھیں گی نہیں. آج جی بھر کے موج کریں گے. وہ فوراً اپنی جون میں لوٹ آیا تھا. فرا اور زریش دونوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی. کتنے دنوں بعد انہیں کھیلنے کا موقع مل رہا تھا. نویرا، وہ کچن میں مسالہ بھون رہی تھی جب پیچھے سے بھابھی نورین نے آواز دی تھی. جی بھابھی. وہ فوراً پلٹی تھی. سب کچھ تیار ہے، تم نہا کر کپڑے وغیرہ بدل لو، میں یہ سب کر لوں گی. بعد میں اگر مہمان آ گئے نا تو تم اسی حلیے میں ان کے سامنے چلی آؤ گی. نورین بھابھی کہہ رہی تھی. ان کی آخری بات پر وہ ہنس دی. منگنی کے بعد پہلی بار فاروق چچا فیملی سمیت ڈنر پر انوائٹڈ تھے. اماں نے ساتھ ہی حمید چچا کی فیملی کو بھی انوائٹ کر لیا تھا. وہ اور بھابھی صبح سے کچن میں گھسی کھانا پکانے کے چکر میں الجھی ہوئی تھی. اس دوران گھر کی بھی اچھی خاصی صفائی ستھرائی کر لی گئی تھی. اب سب کچھ تیار تھا، صرف کوفتوں کا سالن تیار کرنا باقی تھا. باقی سارا کام ہو چکا تھا. کوفتے بھی تیار تھے. وہ مسالہ بھون رہی تھی جب بھابھی کو اس کے حلیے کا احساس ہوا تھا. سارا دن کام کی وجہ سے وہ اچھی خاصی پیلی لگ رہی تھی. تبھی انہوں نے اسے کچن سے جانے کو کہا تھا. ہو جاؤں گی تیار، ابھی اچھا خاصا وقت ہے. اس نے نظر انداز کیا تھا. نہیں بالکل نہیں، تم فوراً نکلو یہاں سے. بھابھی نے اس کے ہاتھ سے چمچ کھینچ لینا چاہا تو اسے کچن سے نکلنا ہی پڑا. اپنے کمرے میں الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی. نہا کر باہر نکلی تو اپنے کمرے میں ساجدہ باجی کے ساتھ نواز کی بڑی بہن ثنا آپی کو دیکھ کر جھیمپ سی گئی تھی. منگنی کے بعد پہلی دفعہ روبرو سامنا ہو رہا تھا، ورنہ اس کی ان سے اچھی خاصی فرینڈ شپ تھی. مگر اب رشتہ بدلتے ہی جھجک بھی درمیان میں حائل ہو چکی تھی. السلام علیکم. اس نے دونوں کو مشترکہ سلام کیا تھا. کالے گیلے لباس میں لمبے بال پش پر ڈالے وہ انتہائی تر و تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوئی تھی. وعلیکم السلام. پہلے ساجدہ باجی نے، پھر ثنا آپی نے اسے گلے سے لگا لیا تھا. کالے لباس میں تیرا گورا بدن یوں لگے ایمان سے. اس نے جدا ہو کر بازوؤں سے تھام کر اس کا چہرہ دیکھتے ثنا آپی شرارت سے گنگنائی تھی. وہ مزید جھیمپ گئی. کاش نواز بھائی بھی آ جاتے. اس سے دور ہو کر انہوں نے کہا تھا. اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا. سب آ گئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پھلجڑی چھوڑتی اس نے فوراً پوچھا تھا. سب سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے آنکھیں مٹکائی تھی. نویرا کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے. کم از کم وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں. تولیے سے اپنے بال خشک کرتے اس نے کہا تو وہ کھل کر ہنسی تھی. مثلاً میں کیا سمجھی ہوں؟ وہ مسلسل شرارت پر آمادہ تھی. نویرا نے ہاتھ روک کر انہیں خفگی سے دیکھا. اف، آج یہ ثنا آپی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کلسی. ساجدہ باجی آپ اکیلی آئی ہیں؟ بھائی جان اور بچے نہیں آئے؟ تولیا ایک طرف ڈال کر برش لے کر اپنے لمبے بالوں کو وہ سلجھانے لگی تھی. ساجدہ باجی جو مسلسل مسکرا رہی تھی وہ ہنسنے لگی. توبہ کرو، تمہارے بھائی صاحب مجھے بھلا اکیلے کہاں آنے دیتے ہیں؟ انہی کے ساتھ آئی ہوں. البتہ بچوں کو گھر خالہ جی کے پاس چھوڑ آئی ہوں. ساجدہ باجی نبیل بھائی سے بڑی تھی. ان کی شادی نبیل بھائی کے سسرال میں نبیلہ بھابھی کے بھائی کے ساتھ ہی ہوئی تھی. احمد بھائی بہت اچھے مزاج کے شخص تھے. ادھر نبیلہ بھابھی بھی سلجھی ہوئی ملنسار طبیعت کی مالک تھی. کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وٹے سٹے کی شادی ہے. نویرا 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی. بڑے بھائی ساجد تھے جو کہ بیوی بچوں سمیت دبئی میں رہتے تھے. سال بعد آتے، مل کر پھر چلے جاتے. بس نویرا ہی غیر شادی شدہ تھی. اب منگنی ہو چکی تھی. ارادہ چند ماہ بعد شادی کر دینے کا تھا. بال سلجھا کر وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر ان دونوں کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آئی تھی. چچا حمید کی بھی فیملی آ چکی تھی. بھابھی نے سب کو ہی چائے اور دیگر لوازمات پیش کر دیے تھے. وہ سب سے مل کر بھابھی کے پاس آ گئی. وہ چھوٹی چچی کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی جبکہ اماں تائی جان کے ساتھ مصروف گفتگو تھی. ہنڈیا تیار ہو گئی ہے؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ اس نے آہستگی سے بھابھی سے پوچھا. انہوں نے سر ہلا دیا تھا. اس نے سکون کا سانس لیا، پھر حاضرین پر نظر ڈالی. ثنا آپی کے علاوہ شمائلہ آپی، زارا آپی اور حمیرہ 4 بہنیں آئی ہوئی تھی. صرف ثنا آپی کے میاں اور بچے تھے جبکہ زارا اور شمائلہ دونوں تنہا ہی تھی. حمیرہ اور رمشہ سر جوڑے باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہی تھی. ان پر نظر پڑنے کے بعد رضا حمید پر جا ٹھہری. وہ ہال کے کونے میں رکھے آخری صوفے پر بیٹھا ہوا تھا.
ارے رضا بھی آیا ہوا ہے۔ اسے ایک دم یاد آیا تھا جب سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا تو اسی شام وہ ان کے گھر آیا تھا۔ کس قدر غصے میں تھا، صرف اتنی بات پر کہ اسے کچھ بھی بتایا نہیں گیا تھا۔ نویرا نے اسے کتنا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ خود بھی اس سارے معاملے میں سے بے خبر تھی۔ جو بھی ہوا تھا آنن فانن ہوا، مگر یقین کیے بنا ہی وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ پھر پورے 8 دن بعد اس نے اسے اپنی منگنی والے دن دیکھا تھا۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی، ورنہ اسے منانے کی کوشش ضرور کرتی۔ اس کے بعد بھی دن اتنی مصروفیت میں گزرے کہ وہ روز ارادہ کرنے کے باوجود نہ تو ان کے ہاں جا سکی تھی اور نہ ہی فون کر سکی تھی۔ اب منگنی کے پورے 6 دن بعد وہ دکھائی دے رہا تھا، انتہائی سنجیدہ اور خفا خفا سا۔ اس کی ناراضی کو یاد کرتے نویرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کی طرف چلی آئی تھی۔ رضا حمید نے صرف ایک لہجہ کو گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، پھر گردن جھکا لی۔ کیسے ہو رضا؟ اسے خاموش دیکھ کر نویرا نے پہل کی تھی۔ اس کے کھنکتے لہجے پر رضا حمید نے سر اٹھا کر نویرا کو دیکھا۔ بلیک سوٹ میں وہ انتہائی جاذبے نظر لگ رہی تھی، بغیر کسی ہار سنگھار کے بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ کی کلائی پر موجود بریسلٹ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے گھماتے رضا کے اندر انتشار برپا کرتی چلی گئی۔ ٹھیک ہوں؟ دوپٹے سے جھانکتے بالوں کی آبشار وہ صرف ایک نظر ہی دیکھ پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ بڑی مشکل سے سمجھایا دل پھر اختیار سے باہر ہوتا، اس نے نظر ہی پھیر لی تھی۔ نظر بلا ارادہ رمشا اور حمیرہ کی جانب جا اٹھی تھی۔ رمشا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پر عجیب طنزیہ اور استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ رضا کو لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ مزید سلگنے لگا۔ ناراض ہو؟ وہ سائڈ پر رکھی تپائی پر بیٹھ چکی تھی۔ رضا نے اس دفعہ اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ پچھلے 2 ہفتوں سے تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ تم میرے چھوٹے سے دوست ہی نہیں، انتہائی پیارے سے بھائی بھی ہو۔ میں بھلا تم سے وہ سب کچھ کیوں چھپاتی؟ مجھے تو خود علم نہیں تھا، نویرا وضاحت کر رہی تھی۔ رضا حمید کو لگا وہ اسے چھوٹا سا دوست، پیارا بھائی کہہ کر جیسے اس کے منہ پر تمانچے مار گئی ہو۔ وہ تو ہمیشہ یہی سب کہتی تھی، مگر پہلے کبھی دل کو اتنی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ رضا کو اس ذکر سے ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کچھ کہتی اس نے فوراً تردید کی تھی۔ واقعی؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چلے یہ بتائیں آپ خوش ہیں؟ اپنی طرف سے اس نے نویرا کا دھیان بٹانا چاہا۔ یہ امی اور بھائیوں کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ وہ خوش ہیں تو ظاہر ہے میں بھی خوش ہوں، اس نے صاف گوئی سے بتایا تھا۔ رضا حمید اس کے ملیح چہرے کو دیکھے گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ شاید وہ کچھ اور بھی پوچھتا۔ رمشا حمیرہ کو لیے ادھر ہی آ گئی تھی۔ بظاہر بہت اپنائیت و بے تکلفی سے اس نے نویرا کو مخاطب کیا تھا، لیکن دیکھ وہ رضا کو رہی تھی۔ رضا نے نظریں پھیر لی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر جان بوجھ کر آئی ہے۔ اسے رمشا سے مزید نفرت سی ہوئی۔ کچھ نہیں، رضا سے یوں ہی منگنی کی باتیں ہو رہی تھی۔ وہ چپ سادے بیٹھا ہوا تھا۔ نویرا نے ہی بتایا۔ اچھا، میں تو سمجھی کہ شاید، رمشا فکرہ ادھورا چھوڑ کر ہنستی تھی۔ رضا نے غیظ و غضب بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ حمیرہ اور نویرا کچھ نہیں سمجھی تھی، سوائے اس کے کہ شاید دونوں میں پھر کوئی نیا معرکہ ہوا ہے۔ ایکسکیوز می، رمشا کو مسکراتے دیکھ کر وہ اس پر لعنت بھیجتا ہوا وہاں سے اٹھ ہی گیا تھا، مگر پلٹنے سے پہلے اس نے رمشا پر ایک نگاہ غلط ضرور ڈالی تھی، جسے اس نے طنزیہ مسکراہٹ میں اچھال دیا تھا۔ وہ اپنے پی سی کے سامنے بیٹھی انٹرنیٹ پر چیٹنگ میں مصروف تھی، جب ہی آنے والی ای میل پر فرا چند سیکنڈ کو ہل بھی نہیں سکی تھی۔ آپ کیسی ہیں اور میری ای میلز کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ پلیز مجھے جواب دیں، میں شدت سے منتظر ہوں۔ مانیٹر کی اسکرین پر نظر آنے والے یہ الفاظ فرا کے دل و دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ اکثر انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتی رہتی تھی، مگر پچھلے چند ماہ سے اسے اس قسم کی میلز آنا شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں تو اس نے بھی جسٹ فار انجوائمنٹ ان کا جواب بھی دیا تھا۔ میلز کے ذریعے ہی اسے علم ہوا کہ پرنس نام کا کوئی لڑکا ہے، پاکستان میں ہی رہتا ہے، مگر کہاں یہ اس نے کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی تعلیم MBA بتاتا تھا۔ شروع میں وہ بہت اچھے انسانوں کی طرح میلز بھیجتا تھا، مگر پھر اس کی میلز پڑھ کر اس پرنس اسے نہیں لگتا تھا کہ یہ اس لڑکے کا اصلی نام ہوگا، بلکہ وہ تو اس بات سے بھی خائف تھی کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی ہو اور لڑکا بن کر اس کو بے وقوف بنا رہی ہو۔
اس سے فرح کو خوف آنے لگا تھا۔ فرح نے اسے اپنے بارے میں کبھی کچھ بتانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ شروع میں جب اس نے فرح سے اس کا نام پوچھا تھا تو فرح نے شرارت سے لکھ دیا تھا، اگر آپ پرنس ہیں تو ہم پرنسز ہیں، اور پرنسز کے نام نہیں ہوا کرتے۔ تب سے اب وہ اسے پرنسس ہی کہتا تھا، مگر اب صرف ایک ہفتہ پہلے ہی اس نے فرح کو وہ سب کچھ بتا کر نہ صرف حیران کر دیا تھا بلکہ خوفزدہ بھی کر دیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، فرح سعید احمد کے متعلق اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف اس کا اصل نام جانتا تھا بلکہ تینوں بھائیوں، امی، ابو، فرح کی فیملی بیک گراؤنڈ اور ابو کے بزنس سے متعلق بھی اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہے، اسے یہ بھی علم تھا۔ اس دن فرح واقعی سچ مچ ڈر گئی تھی۔ وہ نہ جانے کون تھا یا تھی، اس کا پتہ نہیں کیا مقصد تھا، مگر فرح کو حقیقی طور پر اس کی ای میل سے خوف محسوس ہونے لگا، جیسے اس وقت بھی وہ یہ ای میل دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ فرح پلیز مجھے رپلائی کرو، مجھے پتا ہے تم میری ساری ای میلز پڑھ رہی ہو، بس ایک دفعہ نیٹ پر تو آؤ، میں تمہارا جواب پڑھنا چاہتا ہوں پلیز۔ ایک اور ای میل آ گئی تھی۔ فرح کی ساکت انگلیاں کی بورڈ پر لرز رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اگر وہ واقعی کوئی لڑکا ہوا تو؟ وہ یہ سوچ کر دہل گئی تھی۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ مجھ سے نیٹ پر چیٹنگ شروع کرنے سے لے کر اب تک کے ہر عمل میں ایک سوچا سمجھا منصوبہ صاف دکھائی دے رہا ہے، پھر وہ مجھ سے متعلق اتنی درست معلومات کیسے رکھتا ہے؟ وہ جو اڑ رہی تھی، اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے ایک دفعہ اس سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے۔ اس کی معلومات کی کم از کم تردید تو کر ہی سکتی ہوں۔ اگر پھر بھی وہ نہ مانا تو میں صاف صاف بات کروں گی، ورنہ نیٹ استعمال نہیں کروں گی یا اپنا ای میل ایڈریس ہی تبدیل کر لوں گی۔ پھر وہ جو کوئی بھی ہے بھلا کیا کر لے گا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن نے یہ حل پیش کیا تھا، ہاں مجھے اس کی ای میلز کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اس طرح تو میں اس کی معلومات پر سچ کا یقین ثبت کر رہی ہوں۔ کم از کم میں اس کی معلومات کو ہی رد کر سکتی ہوں۔ اس طرح خوفزدہ ہونے سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مانیٹر پر یہ الفاظ لکھ کر اس نے انٹر کی دبا دی۔ شکریہ فرح، آپ کو میرا خیال تو آیا۔ اگر آج بھی آپ میری ای میلز کا جواب نہ دیتی تو کل میں نے آپ کے گھر آ جانا تھا۔ اس کی توقع سے بھی جلدی اسے جواب موصول ہوا تھا۔ اس کے الفاظ نے فرح کو بھگ سے اڑا دیا تھا۔ میں فرح نہیں ہوں، سمجھے آپ مسٹر پرنس؟ خوف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزاحمت کی بھی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ تم فرح ہو، تمہارے بائیں رخسار کا دل مجھے تمہیں لاکھوں لڑکیوں میں بھی غلط پہچاننے کی غلطی نہیں کرنے دیتا۔ مائی ڈیئر فرح سعید احمد۔ فرح کے ہاتھ بے اختیار اپنے بائیں رخسار کے تل کو چھونے لگے تھے۔ فرح کا دل چاہا کہ کاش وہ جو کوئی بھی تھا وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ جتنی بھی تردید کرتی، وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی معلومات بڑی اپ ڈیٹ تھی۔ اسی لیے اس نے مزید میں فرح نہیں ہوں کہ الفاظ لکھنے کی بجائے اس سے اصل بات معلوم کرنا چاہی تھی۔ یہ اس کا خود پیدا کردہ مسئلہ تھا جسے اس نے خود ہی ہینڈل کرنا تھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، اس بات کو جانے دو۔ بس مائی ڈیئر فرح، یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت شدت سے محبت کرتا ہوں۔ کب سے یہ تو شاید مجھے بھی علم نہیں، مگر تب سے مجھے شدت سے تمہارے وجود کا احساس ہوا ہے جب تمہاری تصویر دیکھی تھی۔ اب تو مجھے تمہارے چہرے کا ایک ایک نقش ازبر ہو چکا ہے۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کا رنگ کیا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے مانیٹر کی سکرین کو گھورے گئی۔ تمہیں میری تصویر کہاں سے ملی تھی؟ وہ جو کوئی بھی تھا اپنے بارے میں کبھی بھی بتانے والا نہیں تھا۔ تم کون ہو کے سوال کو دوبارہ دہرانے کی بجائے اس نے یہ الفاظ لکھ دیے تھے، ڈھونڈنے والے تو خدا کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ تو پھر ایک تصویر ہے۔ فرح کو لگ رہا تھا جیسے ای میل بھیجنے والا اس کے احمقانہ سوالات پر کہکہے لگا رہا ہوگا۔ وہ بری طرح الجھ گئی۔ اسے اس دن پر پچھتاوا ہونے لگا جب سامان بھائی سے فرمائش کر کے اس نے اپنے پی سی پر انٹرنیٹ کی سہولت لگوائی تھی۔ مجھے پڑھائی کے لیے ڈیٹا لوڈ کرنا پڑتا ہے، پھر کالج سے آ کر سیکھے گئے سبق کو بھی کمپیوٹر پر دہرانا پڑتا ہے، اس لیے پلیز بھائی مجھے نیٹ کی سہولت مہیا کر دے نا۔ سامان بھائی سے انٹرنیٹ کی بات کرتے ہوئے اس نے کتنے آرام سے کہا تھا، جو کہ غلط بھی نہ تھا۔ بس کبھی کبھار وہ نیٹ پر چیٹنگ کرنے لگتی تھی، مگر وہ بھی بہت کم۔
نیٹ پر وہ جتنے بھی لوگوں سے چیٹنگ کرتی تھی ان میں زرش کے علاوہ اس کے کالج کی فرینڈز تھی اور چند ایک ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں تھیں، کوئی بھی لڑکا نہ تھا۔ پہلی دفعہ اس نے پرنس نامی شخص کی آنے والی ای میل پر جواب دیا تھا اور زندگی میں پہلی ہی چوری پہلا ہی پھندا ثابت ہو رہی تھی۔ خاندان میں زرش کے اور چند ایک کزنز لڑکیوں کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا ای میل ایڈریس تھا ہی نہیں کہ وہ یہ سوچتی کہ ان میں سے کسی ایک کی شرارت ہو سکتی تھی۔ مگر کون تھا جو اس قدر اپ ڈیٹ انفارمیشن رکھتا تھا؟ نہ صرف اسے معلومات حاصل تھی بلکہ اس کے پاس اس کی تصویر بھی تھی۔ وہ اس قدر کنفیوز ہو چکی تھی کہ مارے خوف کے اس نے کمپیوٹر ہی شٹ ڈاؤن کر دیا تھا۔ مجھے علی یا پھر سامان میں سے کسی ایک سے بات ضرور کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ میرے کردار پر حرف آئے۔ ادھر ادھر مسلسل چکر لگاتے وہ سوچ رہی تھی، نہیں میں بھلا انہیں کیا کہوں گی، کیا بتاؤں گی؟ اس طرح تو میری اپنی ہی سبکی ہوگی، پھر میں کیا کروں؟ یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ میری نیت صاف تھی۔ تھک ہار کر بستر پر گر کر وہ زور و شور سے درود شریف کا ورد کرنے لگی تھی۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مسئلہ ہو تو بیٹا درود شریف کا ورد شروع کر دیا کرو۔ درود ابراہیمی سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ ایسی جگہ سے پریشانی کا حل فرماتا ہے کہ انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ بہت عرصہ پہلے اسے دادی جان کی ہوئی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ مزید خشوع و خضوع سے ورد کرنے لگی تھی۔ آج وہ جلدی سے آفس کے لیے اٹھ گیا تھا۔ ارادہ چچا جان کے ہاں جانے کا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے زرش کو دیکھے ہوئے، اس سے ملے ہوئے۔ جس دن ظفر آیا تھا اس دن وہ ان کے ہاں آئی تھی، اس کے بعد وہ نہیں آئی تھی۔ پھر سامان احمد کو لاہور 4-5 دن کے لیے جانا پڑ گیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے واپس لوٹے ہوئے، مگر واپس آ کر وہ ایسا الجھا تھا کہ رات گئے فارغ ہوتا تھا۔ دوسرا زرش بھی ان کے ہاں نہیں آئی تھی۔ آج آفس سے آتے ہی اس نے 2 بجے کے بعد کی اپنی ساری مصروفیات ترک کر دی تھی۔ اب آفس سے نکلتے ہوئے بھی اسے 4 بج گئے تھے۔ سامان احمد جب ان کے گھر پہنچا تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ سامان سیدھا گاڑی اندر لے آیا۔ گاڑی سے نکلتے ہی پہلی نظر لان کی چیئر پر بیٹھی زرش پر پڑی تھی۔ سامان کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ ٹھہری۔ آفس سے نکلتے ہوئے اس نے سب سے پہلے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور بعض خواہشیں کتنی جلدی پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ لان چیئر پر بیٹھی اپنی کتابیں بکھرائے ان میں غرق تھی۔ گرین ہلکے شیڈ کے سوٹ میں وہ ڈھلتے سورج کا ہی ایک حصہ محسوس ہو رہی تھی۔ سامان احمد نے اندر بڑھنے کی بجائے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ اس قدر اپنے کام میں مگن تھی کہ سامان احمد کی آمد کا نوٹس ہی نہیں لے پائی۔ اب سامان کی آواز پر فوراً اچھلی۔ ارے آپ سامان بھائی، آپ؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی، پھر سامان کو دیکھ کر ایک دم بے خود ہو گئی تھی۔ کتنے دنوں بعد تو وہ دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ سامان نے اس کے دمکتے رخساروں کی لالی محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا۔ زرش کی آنکھوں کے روشن چمکتے دمکتے ہیرے کچھ اور خیرہ کن ہو گئے تھے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ پتہ ہے سامان بھائی، ابھی میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، اور میں نے چپکے سے دل میں دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ کرے سامان بھائی آ جائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنی جلدی آ گئے ہیں۔ سامان احمد اس کی بات پر ہنس دیا۔ چلو تمہاری دعا مجھے کھینچ کر یہاں لے آئی۔ اب بتاؤ مجھے یاد کیوں کیا جا رہا تھا؟ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سامان نے پوچھا تو وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ کل میرا ٹیسٹ بھی ہے اور ہماری ٹیچر نے ہمیں کچھ نہیں سمجھایا۔ پچھلے 1 ہفتے سے چھٹی پر تھی، اب آتے ہی ٹیسٹ دے دیا۔ جب سے کالج سے لوٹی ہوں انہی کے ساتھ الجھی ہوئی ہوں۔ اس نے فوراً اپنا مسئلہ بتایا۔ سامان نے ایک گہری سانس لی۔ تم مجھے فون کر کے بلوا لیتی یا فرح کے ساتھ مل کر حل کر لیتی؟ سامان نے کہا تو زرش برے برے منہ بنانے لگی۔ کہاں بلوا لیتی؟ میں نے فون کرنا چاہا تھا مگر ماما نے منع کر دیا، بلکہ ڈانٹ بھی دیا کہ میں خود ہی سوال حل کرنے کی کوشش کروں، خام خواہ آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کروں، بلکہ 3 دن سے مجھے آپ کے ہاں بھی جانے نہیں دے رہی۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے انہیں، بات بات پر مجھے ڈانٹ دیتی ہیں۔ آخر میں وہ واقعی رنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ سامان نے حیرانی سے دیکھا۔ وہ منع کیوں کر رہی ہیں؟ تم کون سا وہاں پہلی دفعہ جا رہی ہو؟ ہفتے میں 2-3 دن تو ضرور جاتی ہو۔ مجھے کیا پتا، آپ خود ہی ان سے پوچھ لیجئے گا۔ میں پوچھتی ہوں تو مجھے ابھی تم بچی ہو، تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے یہ باتیں۔ جو کہا ہے وہ کرو کہہ کر ٹال دیتی ہیں۔
وہ اچھی طرح جلی بیٹھی تھی۔ سمان احمد مسکرا دیا۔ وہ سمان احمد کو مسکراتے دیکھ کر مزید کلسی۔ آپ مسکرا رہے ہیں؟ یہاں میرا 1 کلو خون جل جل کر خاک ہو گیا ہے، بے انتہا خفگی سے اس نے کہا تھا۔ سمان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ہونٹوں پر روکی۔ اس وقت میں مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، ماں سوائے اس کے کہ تمہارے ٹیسٹ میں تمہاری ہیلپ کر دوں۔ سمان احمد نے مسکرا کر اس کے آگے سے نوٹ بک اٹھا لی تھی، ایک نظر کاپی پر ڈالی، پھر اس پر۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو سمان کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ ڈھلتی سی پہر میں وہ گرین لباس میں سرسبز لان کا ایک دلکش حصہ ہی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سمان حواس سے بیگانہ ہوتا، اس نے فوراً نگاہ پھیر لی تھی۔ سمان بھائی، فرا بتا رہی تھی کہ آپ لاہور سے اس کے لیے گولڈ کا لاکٹ لے کر آئی ہیں۔ میں نے دیکھا تھا، بڑا خوبصورت ہے۔ سمان کے آگے کتاب رکھتے ہوئے اس نے یوں ہی کہا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ بال پوائنٹ لے کر سمان نے لکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا تھا۔ جی بہت زیادہ۔ میرا دل چاہا کہ میں کچھ کہتے کہتے اس نے زبان فوراً ہونٹوں تلے دبا لی۔ سمان نے ہاتھ روک کر اس کو دیکھا۔ ادھوری بات کا مفہوم وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ تمہیں اگر اچھا لگا ہے تو میں تمہیں بھی لا دوں گا۔ دراصل لاہور میں مجھے یہ پسند آیا تھا اور اس وقت وہاں صرف ایک ہی لاکٹ تھا، ورنہ میں تمہارے لیے بھی ضرور لاتا۔ پھر یہ FS کے حروف سے مزین تھا، تمہارے نام کا آرڈر پر بنوانا پڑتا اور مجھے تو اگلے دن ہی واپس آنا پڑ گیا تھا، ورنہ ضرور خریدتا۔ سمان نے وضاحت کی تھی۔ سمان کا یہ ہمیشہ سے اصول رہا تھا کہ جب بھی کراچی سے باہر جانا پڑتا، وہ فرا اور زرش کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے کچھ خریدا بھی تو صرف فرا کے لیے۔ اگر اسے زرش کے نام کا لاکٹ مل جاتا تو وہ ضرور لاتا۔ زرش سمان کی وضاحت پر خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو ویسے ہی اچھی خاصی جویلری ہے۔ ماما، ہادیہ آپا اور پاپا اکثر دلاتے رہتے ہیں۔ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، پہلی دفعہ آپ فرا کے ساتھ میرے لیے کچھ نہیں لائے تھے، اس لیے میں نے محسوس بھی کیا تھا۔ آپ نے وضاحت کر دی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے جان بوجھ کر نظر انداز نہیں کیا، وہ اپنی ازلی معصومیت سے کہتی گئی تھی۔ اس میں بناوٹ نہیں تھی، جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا۔ سمان کے دل میں اس وقت پکڑ دھکڑ ہونے لگی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم ساری توجہ اس جانب مبذول کر لو تو بہتر ہے۔ سمان نے نہ صرف اپنا دھیان بٹانے کے لیے بلکہ اس کی بھی توجہ کاپی کی طرف مبذول کروا دی تھی۔ وہ فوراً سجیدہ ہو کر کاپی پر جھک گئی تھی۔ ذہانت کے معاملے میں وہ خاندان کی سب لڑکیوں سے بڑھ کر تھی۔ اپنی تعلیم کے معاملے میں وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھی، بھرپور توجہ دیتی اور کبھی کبھار سمان احمد سے بھی مدد لے لیتی۔ سمان احمد کو اسے چیدہ چیدہ نکات بتانے پڑے تھے، اس نے منٹوں میں حل بھی کر لیے تھے۔ سمان احمد دل ہی دل میں اس کے اس قدر تیزی سے پک کرنے کی صلاحیت کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ بس اب میں بعد میں کر لوں گی، میں نے آتے ہی آپ کو اس طرح الجھا دیا تھا۔ شکر ہے ماما ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی، ورنہ میری شامت پکی تھی۔ وہ سمجھیں گی کہ میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ ویسے آپ چائے پیئیں گے یا کولڈ ڈرنک؟ اب اندر چلیں، اگر ماما کو پتہ چل گیا نا میں نے آپ کو اتنی دیر سے بھوکا پیاسا بٹھائے رکھا ہے تو وہ میری جان کو آ جائیں گی۔ جلدی جلدی ٹیبل سے بکھری کتابیں سمیٹ رہی تھی، اسی رفتار سے اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ سمان ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چچی جان کیا کر رہی ہیں؟ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے سمان پوچھ رہا تھا۔ کل سے انہیں کچھ فلو سا محسوس ہو رہا ہے، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی لیٹی تھی، شاید سو گئی ہیں، ورنہ آپ کی گاڑی کی آواز سن کر وہ فوراً کمرے سے نکل آتی۔ اس نے آرام سے بتایا تو سمان احمد یکدم رک گیا۔ چچی امی کی طبیعت خراب ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ انہوں نے خفگی سے دیکھا۔ قسم لے لیں خیال ہی نہیں رہا، ورنہ سب سے پہلے یہی بتاتی۔ سمان کی خفگی دیکھ کر اس نے فوراً کہا تھا، میں ان کے کمرے میں جا رہا ہوں، تم چائے لے کر ادھر ہی آ جانا۔ اندر داخل ہو کر سمان احمد سیدھا ان کے کمرے کی طرف بڑھ آیا تھا۔ جو حکم سر، بس ماما سے میری سفارش ضرور کر دیجیے گا، مجھے آپ کے ہاں آنے کی اجازت دلوا دے، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گی۔ پلیز میرے اچھے بھائی ہے نا، ایک دم اس کے سامنے آ کر وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ سمان نے تیزی سے اپنے اٹھتے قدم روکے، ورنہ اس کے یوں سامنے آ جانے سے ٹکرا جانے کا خدشہ تھا۔ اس کی اس حرکت میں اس قدر معصومیت و برجستگی تھی کہ سمان احمد کے دل کی دھڑکن مس ہوئی تھی۔ بے اختیار سر نے جنبش کی تھی۔
थैंक यू सो मच। मुझे पता था आप इनकार नहीं करेंगे, बस आपने मम्मा को मनाना है मेरे लिए। प्लीज़, मेरे भाई हैं ना। अब के उसके मेरे भाई हैं कहने पर समान ने अपने मुस्कुराते लब समेटे। उसकी आंखों का सुनहरीपन कॉरिडोर की नीम तारीकी में कुछ और भी सुनहरा महसूस हुआ था। वो रुकी नहीं थी, किताबें रखने अपने कमरे की तरफ चल दी थी। तुम्हारे लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ पागल लड़की। वो अपने कमरे में गुम हो चुकी थी। समान अहमद ने शाइस्ता बेगम के कमरे की तरफ पेशरफ्त की। उसने 2 दफा दरवाजे पर दस्तक दी थी। कौन है? तीसरी बार के लिए उठता हुआ हाथ रुक गया था। शाइस्ता बेगम की आवाज आई। समान कमरे में दाखिल हो गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बेड लाइट थी जो अभी शाइस्ता बेगम ने रोशन की थी। मैं हूँ चची अम्मी। समान ने आगे बढ़कर सारे कमरे की लाइट्स ऑन कर दी थी। वो उसे देखकर हैरान हुई थी। समान, तुम इस वक्त? वो कंबल लिए लेटी हुई थी। उसे देखकर उठ बैठी। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। एक लम्हे को समान अहमद को लगा जैसे वो काफी देर से रो रही थी। जी, यूं ही इधर से गुजर रहा था, यहाँ चला आया, मगर यहाँ आकर इल्म हुआ कि आपकी तबीयत खराब है। समान ने फिक्रमंदी से पूछा तो वो हंस दी। कुछ ज्यादा नहीं, बस हल्का सा फ्लू हो रहा था। मेडिसिन ली थी तो अब अफाका है। समान उनके पास ही बेड पर बैठ गया था। फिर भी आपको जरूर एहतियात करनी चाहिए। ये छोटा मोटा फ्लू बाज़ औक़ात बिगड़ भी जाता है। समान अहमद के लहजे में अभी भी फिक्रमंदी थी। शाइस्ता बेगम हंस दी। बड़ी तल्ख सी हंसी थी। समान महसूस किए बगैर न रह सका। क्या बात है? कोई बात हुई है? बगौर उनके चेहरे का जायजा लेते उसने बहुत कुछ अखज़ करते हुए पूछा था। उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया। कोई बात नहीं हुई। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हो। बस मौसम का असर है और कुछ नहीं। अब के उन्होंने मुस्कुराने की भी कोशिश की थी, मगर उनका सता हुआ चेहरा समान को कोई और ही कहानी सुना रहा था। चची जान, छुपाया उनसे जाता है जो आपके दिल में उतरकर सब कुछ जान लेने के गुर से नावाकिफ हों। आप सिर्फ मेरी चची अम्मी ही नहीं, बल्कि मेरी सबसे मुखलिस दोस्त भी हैं, और आप अपने दोस्त से कुछ छुपा रही हैं। अब के उसने खफकी से कहा था। मैंने कहा ना समान बेटे, कोई बात नहीं है, उन्होंने झुंझला कर कहा था। तो फिर आप जरिश को हमारे घर क्यों नहीं आने दे रही? मैं 2 दिन से कराची में हूँ। उसे 4 दिन पहले लाहौर गुजार कर आया हूँ। आपने इन 6-7 दिनों में एक दफ़ा भी फ़ोन करके मुझसे मेरी खैरियत दरियाफ्त नहीं की, अपना ख्याल रखना कहकर ख़ास ताकीद नहीं की। और तो और, मैं जब से आया हूँ आप अपने कमरे में बंद होकर रोने का शुगल फरमा रही हैं। मैं सामने आया हूँ तो हैरान हो रही हैं जैसे पहली दफ़ा देख रही हैं। सबसे बढ़कर ये कि मुझसे नजरें चुरा रही हैं, और इसके बावजूद कहती हैं कि कोई बात नहीं। उनका हाथ थामे वो बहुत हल्के अंदाज में शिकवा कर बैठा था। वो पहले तो समान अहमद के इस कदर दुरुस्त अंदाजे लगाने पर हैरान होकर देखे गए। फिर उनकी आंखों की सतह नमी से तर होने लगी। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ 3 बेटियां ही दी थी, हादिया, नौशीन और जरिश। समान अहमद की मौजूदगी ने उन्हें कभी बेटे की हसरत ही नहीं होने दी थी। उनके लिए समान अहमद बेटों से बढ़कर था। मगर अब कैसरा बेगम और ताहिरा बेगम की बातें सुनकर उनका दिल अंदर ही अंदर रेजा रेजा होकर कहीं बिखर गया था। समान, वो सिसकी लेकर रो पड़ी थी। समान हैरानी से देखे गया। चची अम्मी, चची। उसने एक बेटे की तरह उन्हें बाजुओं के हिसार में ले लिया था। वो रोती रही थी, हत्ता कि सारे आंसू समान के कंधे पर बहा दिए। आप मेरी अम्मी से बढ़कर हैं। बाखुदा बताएं, अगर मेरी जात आपके लिए दिल आजारी का सबब बनी है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे लिए मेरी अम्मी की तरह हैं। उनके आंसू समान को तकलीफ में मुब्तला कर रहे थे। उनका सर अपने कंधे से हटाकर उसने कहा तो शाइस्ता बेगम को एहसास हुआ कि वो कितनी देर से क्या हमाकत सर अंजाम दे रही थी। कुछ नहीं हुआ, बस दिल भर आया था। रोने को दिल चाह रहा था। जरिश तो यूं ही परेशान हो जाती है। नौशीन भी हादिया के यहाँ गई हुई है। शायद घर में सन्नाटे से घबरा गई हूँ। उन्होंने फौरन खुद को संभाला था। समान अहमद होंठ भेजे देखता रहा। ठीक है, आप मुझे इस लायक नहीं समझती कि मुझे कुछ बताएं तो मैं चला जाता हूँ। ख्वामख्वाह आपको परेशान करने आ गया था, मगर आप तो, वो संजीदगी से कहते वो उठ खड़ा हुआ था। शाइस्ता बेगम ने उसे देखा। समान, तुम गलत समझे हो, तुम मेरी बात तो सुनो। समान, समान, वो आवाज़ें देती रह गई थी, मगर समान बेइंतहा डिस्टर्ब हो चुका था। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि वो लाख सर पटक ले, वो उसे कुछ भी बताने वाली नहीं है। वो आंधी तूफान की तरह कमरे से निकला था, मगर जरिश को देख कर रुक गया।
وہ چائے کی ٹرالی گھسیٹے اس کے سامنے ہی تھی. اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر رک گئی تھی. ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں ابھی تو چائے تیار کر کے لائی ہوں, آپ پی کر جائیں. اور ہاں, مما سے بات کی؟ سمان احمد لب بھینچے کھڑا تھا. اسے دیکھ کر بھی اس کے زاویوں میں فرق نہ آیا تو زرش متوجہ ہوئی. کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی کیونکہ سامان کے عقب میں ماما بھی کھڑی تھی. زرش کی وجہ پریشانی سامان احمد نہیں بلکہ ماما کا متورم چہرہ تھا. ماما کیا بات ہے, آپ روئی ہیں؟ وہ ٹرالی وہیں چھوڑ کر فوراً ماں کی طرف بڑھی تھی. ان کے کندھے کو تھام کر بے تحاشا پریشان ہو چکی تھی. اس نے ماما کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا اور اب ان کا چہرہ. سامان چائے پی کر جانا. ماما نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا. ان کی ساری توجہ سامان احمد کی طرف تھی جو ان سے ناراض ہو کر جا رہا تھا. نہیں چچی امی, ایک بہت ضروری کام ہے, اس وقت چلتا ہوں, اللہ حافظ. زرش کبھی حیرانی سے ماما کا رویا متورم چہرہ دیکھ رہی تھی تو کبھی سامان احمد کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو اپنی بات کہہ کر رکا نہیں بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا تھا. ماما کیا بات ہے؟ سامان بھائی آپ سے ناراض ہو کر گئے ہیں؟ جیسے ہی سامان باہر نکل گیا تھا زرش کی بھی حیرانی ختم ہو گئی تھی. اس نے رخ شائستہ بیگم کی طرف کیا تھا. تم نے سامان کو کیوں بلایا تھا جبکہ میں نے منع کر دیا تھا؟ تو وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی. زرش پھونچکا رہ گئی. ماما وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی. میں انہیں فون کر کے کیوں بلاتی؟ جب آپ نے ایک دفعہ منع کر دیا تھا تو وہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا. میں نے پہلے کبھی آپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھایا ہے جو اب اٹھاتی؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی. تو پھر سامان کو کیسے علم ہو گیا کہ میں تمہیں ان کے ہاں جانے کی اجازت نہیں دے رہی؟ اوہ تو یہ بات ہے. مگر ماما کو اس قدر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ حیرانی سے سوچ کر رہ گئی. میں نے ان سے ذکر کیا تھا. اسے لگا ماما صرف اس کی اس بات پر روئی ہیں, مگر اتنی سی بات پر یوں بری طرح تو نہیں رویا جاتا کہ چہرہ یوں سرخ ہو جائے. اور وہ الجھ کر رہ گئی. مغرب کی اذان ہو رہی ہے, اپنے کمرے میں جا کر نماز ادا کرو اور اس کے بعد اپنی پڑھائی پر توجہ دو. بہت نالائق ہوتی جا رہی ہو تم. سیکنڈ ایئر میں آ چکی ہو مگر تمہارا بچپنا جوں کا توں برقرار ہے. نہ جانے کب عقل آئے گی تمہیں. انہوں نے اسے بے بہاؤ کی سنائی تھی. وہ منہ کھولے حیرت سے گنگ دیکھتی رہ گئی جبکہ وہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر واپس کمرے میں جا چکی تھی. سر شہوانہ زمان سے متعلق ساری انفارمیشن اس لفافے کے اندر ہے, 7 تصاویر بھی ہیں. لالا منصور صرف سیاسی ہی نہیں اپنے علاقے کی بڑی زوراور شخصیت بھی ہے. احسان منصور اس کا اکلوتا بیٹا ہے. اس وقت شہوانہ زمان اپنی ماں بدرارہ کے ساتھ احسان منصور کے عطا کردہ فلیٹ میں رہ رہی ہے. شہوانہ کی پہلی شادی اس کی ماں بدرارہ نے اپنے ایک جاننے والے تحسین خان سے کی تھی. خاصی موٹی تازی آسامی تھا. خوب لوٹا دونوں ماں بیٹیوں نے اسے. وہ کروڑ پتی سے کنگلا پتی ہو گیا تو اس کی ماں نے شہوانہ کی وہاں سے طلاق دلوا کر دوسری جگہ شادی کرنے کی حماقت کرنے کی بجائے کئی عقل کے اندھوں کو الو بنایا تھا. اب بدرارہ کی نظر احسان منصور پر ہے. احسان منصور بھی شہوانہ پر جان چھڑکتا ہے جبکہ لالا منصور کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا ایسی عورتوں کے ہاتھوں برباد ہو. لالا منصور کے لیے ان دونوں ماں بیٹی کو ختم کرانا مشکل کام نہیں تھا مگر احسان منصور نے اپنے باپ کو دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر ان ماں بیٹی کا بال بھی بیکا ہوا تو وہ کھڑے کھڑے اپنی جان دے دے گا. شارق زمان کے سامنے بیٹھا اس کا رپورٹر اسے یہ سب انفارمیشن دے رہا تھا. اس دوران شارق زمان نے اسے قطعی نہیں ٹوکا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی رائے کا اظہار کیا تھا. رپورٹر عمران کی فراہم کردہ معلومات سے وہ پہلے ہی باخبر تھا. اس کا شارق کے سامنے رکھا ہوا لفافہ بھی جوں کا توں تھا. شارق زمان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانے کی قطعی کوشش نہیں کی تھی. شہوانہ زمان کی اپنے پہلے شوہر تحسین خان سے کوئی اولاد بھی ہے؟ اپنے اندر کی وحشت سے گھبرا کر اس نے پیپر ویٹ اٹھا لیا تھا. ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا. جی سر, اس کا ایک بیٹا ہے. دونوں ماں بیٹی اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں. دراصل تحسین خان کی اچھی خاصی جائیداد ہتھیانے کے باوجود دونوں ماں بیٹی نے بیٹے کو عدالت کے ذریعے حاصل کر لیا تھا. اب آہستہ آہستہ تحسین خان دوبارہ اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. عمران نے تفصیلاً بتایا تھا. اچھا, اب تم جاؤ اور منصور صاحب کو کال کر دینا اور بتا دینا کہ رپورٹ شائع ہو جائے گی. ایک دم اس کے اندر کی وحشت اس قدر بھر چکی تھی. شارق زمان کو خدشہ لاحق ہوا
کہ وہ کہیں عمران کے سامنے ہی خود پر کنٹرول نہ کھو دے۔ اس نے ایک دم قطعی انداز میں حکم دیتے ہوئے اسے چلتا کیا تھا۔ جی، وہ باہر چلا گیا۔ شارق زمان اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ شہوانہ زمان، کوئی اس کے اندر سے چیخا تھا۔ وہ گہرے گہرے کش لینے لگا۔ زمان اور بدر آرا کی بیٹی، کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تھے۔ نہیں، وہ صرف اور صرف بدر آرا کی بیٹی ہے، اس کا زمان حسنین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میز پر پڑی کئی چیزیں دھمک سے نیچے گر گئی تھی۔ اس طرح سے تعلق ختم نہیں ہو جاتے شارق زمان۔ وہ زمان حسنین کی بیٹی ہی نہیں، حسنین کی پوتی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہاری بہن ہے، صرف تمہاری بہن۔ کوئی اس کے اندر بیٹھا زور سے چیخا تھا۔ شارق زمان کا اشتعال بڑھنے لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ وہ کمینی بدذات میری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو صرف ایک طوائف زادی ہے، بدر آرا کی بیٹی، شہوانہ بدر آرا۔ بس وہ اپنے ہوش و حواس کھوتا جا رہا تھا۔ تم رشتوں سے انکاری ہو رہے ہو۔ آج منصور لالا تمہارے سامنے آ کر تمہیں بتا رہا ہے کہ شہوانہ زمان اس کے بیٹے کی رکھیل بنی ہوئی ہے، اور وہ تمہارے سامنے تمہاری بہن کو گالی دے گیا تھا۔ تمہارے اندر کی غیرت کہاں جا سوئی تھی جو اس کا تمانچہ لفظ رکھیل کی صورت برداشت کر گئے تھے؟ تمہیں تو غیرت سے مر جانا چاہیے تھا۔ کوئی اس کے اندر بیٹھا مسلسل کچوکے لگا رہا تھا، اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا، وہی جو مسلسل بچپن سے اب تک اس کے تعاقب میں تھا، وہی جس نے اس سے اس کے بچپن کی معصومیت چھین لی تھی، اس کے اندر محرومیوں کے لامتناہی صحرا دیے تھے، جسے رشتوں سے نفرت ہو گئی تھی، جسے اپنی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ بدر آرا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دعا کرو تم کبھی میرے سامنے نہ آنا، ورنہ میں بیٹا ہونے کا حق ادا نہ کر پاؤں گا۔ تمہاری شہرت مسلسل میرے تعاقب میں رہی ہے، پہلے پہل تمہارا حوالہ بن کر، پھر تمہاری یاد بن کر، اور اب تمہاری بیٹی شہوانہ زمان کی صورت میں۔ میں غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہوں، میں خود کو بھول چکا ہوں۔ اس کے باوجود تمہاری شہرت میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ میری ماں ایک طوائف ہے، میں ایک طوائف زادہ ہوں۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، اپنے اندر اٹھنے والی آوازوں کو دبا رہا تھا۔ یوں ہی ادھر سے ادھر چکر لگاتے اس کی نظر اس خاکی لفافے پر جا ٹھہری جو اس کا رپورٹر اس کے ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ اس میں مکمل رپورٹ کے ساتھ ساتھ تصاویر بھی تھیں جو لالا منصور نے بھجوائی تھی، بلکہ شارق زمان کے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ جس شخص کو شہوانہ زمان کا بایو ڈیٹا اکٹھا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، وہ کیسے بدر آرا بیگم کی سابقہ شہرت سے بے خبر ہوگا؟ اور اس شخص نے یہ رپورٹ شائع کروانے کا بندوبست بھی کس سے کروایا تھا؟ بدر آرا کے بیٹے شہوانہ زمان کے بھائی کے ہاتھوں۔ کتنا عقل مند اور چال باز شخص تھا، جانتا تھا کہ ایک بھائی اپنی غیرت پر پڑنے والی چوٹ کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کھونا چاہتا تھا، اور بدر آرا بیگم کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کا بھی پتہ صاف کر دینا چاہتا تھا۔ واقعی شارق زمان اس شخص کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا۔ شارق نے آگے بڑھ کر خاکی لفافہ اٹھا لیا تھا۔ لفافے کو چاک کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپی تھی۔ اس کے سامنے لالا منصور کی بھیجی گئی تصاویر تھی۔ تصاویر پر ایک نظر ڈال کر شارق زمان کا جی چاہا کہ کاش اس لمحے اس کے سامنے شہوانہ زمان ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس عورت کا گلا دبا دیتا۔ ایک تصویر میں بدر آرا تھی، وہ اس عورت کو یکسر فراموش کر چکا تھا، مگر اس کا ایک ایک نقش اس کے دل و دماغ پر ثبت ہو چکا تھا، اور اب وہ اس عورت کو جو کہ اسے صرف جنم دینے کا سبب بنی تھی دیکھ رہا تھا۔ ماہ و سال اس عورت پر صرف تھوڑا سا فرق چھوڑ پائے تھے، وہ آج بھی ویسی تھی جیسی شارق زمان نے تصویروں میں دیکھی تھی۔ عمر بڑھ چکی تھی، جسم فر بھی مائل ہو چکا تھا، مگر خوبصورتی جوں کی توں تھی، جس کا اثر اس کے سادہ لوح باپ پر ہوا تھا۔ ایک ایماندار، باحیا اور ننھی سی بیٹی رفت زمان کی موجودگی کے باوجود وہ اس چالاک و چال باز عورت کی اداؤں سے گھائل ہو گیا تھا۔ پھر وہ اسے ایک بیٹے کا تحفہ دے کر کہیں چلی گئی تھی۔ کہاں؟ اس کا باپ یہی غم کھائے قبر میں جا اترا تھا۔ اس کی پہلی بیوی نے شارق زمان کو پالا پوسا، بیٹے کی طرح محبت دی، مگر بدر آرا کی پرچھائیوں سے اس شارق زمان کو نہ بچا سکی، حتیٰ کہ وہ حوادث سے زمانہ کا شکار ہو گیا۔ اچھے برے کی تمیز کے باوجود وہ گناہوں میں لذت محسوس کرنے لگا تھا۔ جب اس کی ماں اس کے باپ کی جمع پونجی چرا کر بھاگ رہی تھی، اس نے پلٹ کر بیٹے کا احساس نہیں کیا تھا، تو وہ اپنا احساس کیسے کر لیتا؟ اسے دنیا نے جو دیا تھا وہ دنیا کو لوٹا رہا تھا۔ اپنے خاندان میں بہت کم ملنا ملانا تھا،
صرف پڑھائی سے بھاگتے بھاگتے وہ نہ جانے کہ نہ اندھیروں کا مسافر بنتا جا رہا تھا، جن کی کوئی منزل نہ تھی، واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کا یہ چھوٹا سا پریس میڈیا تھا۔ وہ پیسہ کمانے کے لیے ہر جائز و ناجائز چیز شائع کرتا تھا، چاہے وہ اشاعت فلم انڈسٹری سے متعلق ہو یا سیاست سے متعلق، وہ حکام بالا سے متعلق ہو یا کسی کی ذاتی مخالفت سے متعلق۔ وہ بلا خوف و خطر ہر کام کر جاتا تھا۔ جس طرح پیسہ اس کے ہاتھ میں آ رہا تھا اسی طرح لوٹاتا بھی جا رہا تھا۔ تصویروں کو لفافے میں ڈال کر اس نے ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ اس رپورٹ کو شائع کر کے وہ اپنی غیرت کا خون کرنے جا رہا تھا، اپنے اندر کے غیرت مند مرد کو مارنے جا رہا تھا۔ اس رپورٹ میں شامل تصاویر کو شائع کر کے بدر آرا بیگم، بس تم تیار رہنا، تم اور تمہاری بیٹی کو میرے ہاتھوں سے عبرتناک موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ دوبارہ کرسی پر گر چکا تھا۔ تھک ہار کر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا تھا۔ وہ حالات کا مارا ہوا شخص تھا اور یہی موت اس کے جسم اور روح کے مقدر میں بھی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد نماز ظہر ادا کر کے کھانا کھا کر وہ لیٹ گئی تھی۔ عصر کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ کتابیں سمیٹ کر باہر لان میں آ بیٹھی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، زرش بھی نہیں آ رہی تھی۔ آج کالج میں بھی وہ تو بتا رہی تھی کہ چچی امی نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ زرش کی زبان سے سن کر وہ خود بھی حیران تھی۔ کل کالج میں ٹیسٹ تھا اور زرش ہوتی تو دونوں مل کر تیاری کر لیتی، مگر اب لگ رہا تھا کہ اسے سامان بھائی سے مدد لینا پڑے گی۔ طاہرہ بیگم کچن میں مصروف تھیں۔ آج کل ان کا غصہ ویسے ہی آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایسے میں فرح ان سے دور ہی رہتی، کیونکہ ان کا سارا نزلہ اس کی ناتواں جان پر ہی نکلا کرتا تھا۔ آج تو ویسے بھی کیسرا خالہ آئی ہوئی تھی۔ وہ کالج میں تھی جب ان کی آمد ہوئی تھی۔ گھر لوٹی تو وہ جا رہی تھی۔ امی کا موڈ خاصا جارحانہ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اندازہ کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ صرف کھانا کھانے کچن میں آئی، اس کے بعد اب کمرے سے نکلی تھی۔ وہ سیدھی لان میں چلی آئی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ سکتی تھی کہ امی اسے پڑتا دیکھ کر خود ہی جل کڑ لیں گی، اسے کچھ نہیں کہیں گی۔ علی بھی کھانا کھا کر نکل گیا۔ ابو نے اسے اپنے آفس بلوایا تھا، شاید اسے چچا ابو کے ساتھ کہیں بھیجنا تھا۔ اکثر وہ چچا ابو کے ساتھ کہیں نہ کہیں جاتا رہتا تھا، خاص طور پر میٹنگز وغیرہ میں۔ اب اکثر ابو اسے بزنس کے امور سے آگاہ کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ابھی سے ہی ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے، اسی طرح وہ بزنس کی تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کتاب کھولے نوٹ بک پر لکھنے میں مصروف تھی جب چوکیدار بابا چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں پھولوں کا بکے تھا، ساتھ میں شاید کارڈ بھی۔ فرا بیٹا، آپ کے لیے کوئی یہ دے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا آپ کو دے دوں۔ کیا میرے لیے؟ وہ حیران ہو کر سرخ گلابوں سے بنے گلدستے میں سجے بکے کو دیکھ رہی تھی۔ جی، انہوں نے آپ کا ہی نام لیا تھا، پھر مجھ سے سائن کروا کر چلا گیا تھا۔ اس نے الجھتے ہوئے ان سے پھول اور کارڈ لے لیے تھے۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اچھا آپ جائیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ پھولوں کی مہک اسے مزید متوحش کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کارڈ کھولا۔ مائی ڈیئر سویٹ لو کا انتہائی خوبصورت کارڈ تھا۔ کارڈ خالی تھا، مگر اس کے اندر رکھا صفحہ خالی نہ تھا۔ فرح نے کارڈ میز پر رکھ کر کاغذ اٹھا لیا تھا۔ ہجر کے ماہتاب سن، ہم بھی ہیں تیرے ہم سفر، ہم سے بھی کوئی بات کر، ہم بھی تو تیرے رفیق ہیں، ہم سے نہ اجتناب کر۔ دستے فراق یار میں ازلوں کے ہم رکاب سن، ہجر کے ماہتاب سن، وقت میں جب نہ چین ہو وقت سے کیا گلا کریں، اس سے کہاں گلا کریں، راہ میں اس کو روک لیں کیسے یہ حوصلہ کریں، تو تو ہمارے ساتھ چل، تو تو ہمارے خواب سن، تاروں میں انتشار ہے کس کی نگاہ کے سبب، اپنی ہی چاہ کے سبب، ہم نے جسے گنوا دیا شدت راہ کے سبب، اس کے غم فراق کا ہم سے بھی کبھی حساب سن، ہجر کے ماہتاب سن۔ جذبوں سے گندی یہ نظم فرح کے اندر عجب سا انتشار برپا کر رہی تھی۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد میری میلز کا رسپانس دیں، ورنہ یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک آپ میرے لیے سنجیدہ نہیں ہو جاتی۔ مائی ڈیئر فرح سعید احمد۔ وہ شخص انتہائی بلیک میلر تھا۔ فرح نے مٹھیاں بھینج لی، دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے مفلوج ہو رہا تھا۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے؟
کیوں میرے ہی پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اشتعال میں آ کر اس نے کارڈ سمیت کاغذ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بلیک میلر، ذلیل انسان۔ فرح کو لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی کوئی نہ کوئی رگ پھٹ جائے گی۔